بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کی جانب سے وائس چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن میں کھڑے ہونے کی خبروں پر آکسفورڈ یونیورسٹی سے عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عمران خان پر طالبان اور اسامہ کی حمایت اور خواتین کے کپڑوں سے غلط ریمارکس دینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس میں عمران خان کو عہدے کے لیے نامناسب قرار دیا گیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کرپشن کیسز میں سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے تعلیمی ادارے کے چانسلر کا الیکشن لڑنا قابل قبول نہیں ہے۔ طالبان کی حمایت پر مبنی عمران خان کا موقف چانسلر کا امیدوار بننے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گیا۔ عمران خان کے حامی تنقید روکنے کے لیے سوشل میڈیا ٹرولنگ سے کام لے رہے ہیں۔ ڈیلی میل نے اپنی سرخی میں عمران خان کو ڈس گریس وزیر اعظم کا خطاب بھی دیا۔ ڈیلی میل کو ملنے والی خبر کے مطابق عمران خان کے خلاف آکسفورڈ یونیورسٹی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک پٹیشن جمع کروائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان تخریب کاروں کے حامی ہیں۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے اسامہ کو شہید کہا۔ عمران خان کے خلاف یونیورسٹی کو موصولہ پٹیشن میں اس طرح کے مزید ذاتی اور پبلک مفادات سے متصادم باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی نجی زندگی پر کئی داغ موجود ہیں۔ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام، انہی خواتین کے لباس کو ٹھہرانا بھی عوام احتجاج کا سبب ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خواتین کا مختصر لباس ان کی آبرو ریزی کے واقعات کی بڑی وجہ ہے۔ ایسے لباس کے اثرات صرف روبوٹس پر نہیں ہوتے۔ مقبوضہ وادی میں مقبوضہ مفتی نے ریاست میں ہونے والے انتخابات پر سوالات اٹھاتے ہوئے اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وہ ریاست کی صورتحال کے باعث آنے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ ان انتخابات میں جیت بھی جاتی ہیں اور وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں تو پھر بھی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی پارٹی کا ایجنڈا نافذ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی انتخابی سیاست میں داخل ہو رہی ہیں اور وہ والدہ کی دستبرداری کے باوجود انتخابات میں حصہ لیں گی۔ محبوبہ مفتی نے بھارت کی ہندو قوم پرست حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر انتظام انتخابات پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ رہی ہیں، جس نے 2016 میں 12,000 فرسٹ انفارمیشن رپورٹس منسوخ کر دی تھی۔ کیا اب ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں نے حریت پسندوں سے مذاکرات کے لیے خط لکھا تھا۔ کیا آج آپ وہی بات کر سکتے ہیں؟ میں نے عملی طور پر جنگ بندی کروائی تھی، کیا آج بھی ہو سکتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر بطور وزیر اعلیٰ آپ ایف آئی آر واپس نہیں لے سکتے تو پھر اس عہدے پر رہنے کا کیا فائدہ؟ جبکہ سابق وزیر اعلیٰ نے نیشنل کانفرنس کے سربراہ عمر عبداللہ کے انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے موقف میں تبدیلی سے متعلق کہنا تھا کہ عمر عبداللہ نے خود کہا تھا کہ انہیں ایک چپڑاسی کے تبادلے کے لیے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے در پر جانا پڑے گا۔ مجھے چپڑاسی کے تبادلے سے کوئی غرض نہیں، لیکن کیا ہم اپنا ایجنڈا نافذ کر سکتے ہیں؟ محبوبہ مفتی نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کروانے کی کوشش کریں گی۔ محبوبہ مفتی نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کروانے کی کوشش کریں گی۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سفارتی مذاکرات شروع کروانے اور کشمیری پنڈتوں کی باعزت وادی کشمیر میں واپسی یقینی بنانے کے لیے کوششیں کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ یاد رہے دوستو کہ 2014 میں مقبوضہ وادی کے انتخابات میں نیشنل کانفرنس نے 15 نشستیں جیتی تھی اور کانگریس کو 12 ملی تھیں۔
جبکہ پی ڈی پی نے سب سے زیادہ 28 نشستیں حاصل کر کے بی جے پی سے اتحاد کے ذریعے حکومت تشکیل دی تھی۔ محبوبہ مفتی دو مختلف نظریات کی حامل جماعتوں کے اتحاد کی بنیاد پر ریاست کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی تھی، جو دیر پا ثابت نہ ہو سکا تھا، اور ان کی حکومت 2018 میں گر گئی تھی اور مقبوضہ ریاست کو صدارتی انتظامات میں دے دیا گیا تھا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جھڑپوں کے شدت اختیار کرنے کے ساتھ میڈیا نے روسی میزائل کے یوکرین کے صدر کے آبائی شہر پر لگنے کی خبر دی ہے، جس کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کی بنیادی ڈھانچوں پر متعدد حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ شہروں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ اسی دوران یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ڈونسٹک کے علاقے میں روسی سوگو 25 جیٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ یوکرین نے روس کی گہرائی میں لاجسٹک مقامات پر اپنے 2 ڈرون حملوں کی بھی اطلاع دی ہے۔ روس کی یوکرین کی سرزمین میں پیش قدمی کے سلسلے میں روسی فورسز نے ڈونبسک کے علاقے میں ایک اور گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنی روزانہ کی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ڈونسٹک کے علاقے میں واقع کامیشوکا گاؤں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ چائنا نے شام کی ارضی سالمیت کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے سبھی فریقوں سے زیادہ تحمل کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ شام سمیت اس خطے کے سبھی ملکوں کی ارضی سالمیت محفوظ رہنی چاہیے۔ چائنا نے اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حملے بند کر دے اور کہا ہے کہ شام سے سبھی غیر قانونی غیر ملکی فوجیوں کو نکل جانا چاہیے۔ چائنا نے دنیا کی سبھی بڑی طاقتوں سے کہا ہے کہ اس خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مثبت کردار ادا کریں۔ صہیونی میڈیا نے خبر دی ہے کہ حزب اللہ کے میزائل حملے میں تال شمائم کے نام سے مشہور صہیونی حکومت کے سب سے بڑے جاسوس بیلون کی تباہی کے بعد ریڈار بیس سسٹم اور اس کا کنٹرول سینٹر بند ہونے کے قریب ہے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد مقبوضہ جولان میں صہیونی حکومت کا جاسوسی مرکز بند۔ اس اخبار کے مطابق صہیونی حکومت کی وزارت دفاع اور فوج اس اڈے کو بند کرنے اور اس کے کنٹرول اور آپریشن یونٹ کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد مقبوضہ جولان میں صہیونی حکومت کا جاسوسی مرکز بند ہو گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اس سال 25 مئی کو بتایا تھا کہ لبنان کی حزب اللہ نے دھماکہ خیز مواد کے حامل ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے طرابلس جھیل کے قریب سے سب سے بڑے ریڈار اور جاسوسی مرکز کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، جبکہ اسرائیلی رجیم سب سے بڑے جاسوسی بیلون کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے حملے میں جدید انٹیلی جنس غبارے کے گرنے سے اسرائیل کی ٹیکنیکی اور انٹیلی جنس برتری ختم ہو گئی اور اس کی سلامتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ان کا پلان بی بن گیا تو عہدے سے اترتے ہی شہباز شریف بھی مسنگ پرسن ہو جائیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ چھپے ہوئے پی ٹی آئی کے کسی بندے کو باہر آنے کا نہیں کہا، اس خبر کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں جیلوں سے ڈر نہیں لگتا، ہمارے بندے اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل اکرم کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کہتی ہے کہ لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا۔ سب کو پتا ہے کہ اکرم کو کس نے اغوا کیا۔ اگر ان کا پلان بی بن گیا تو عہدے سے اترتے ہی شہباز شریف بھی مسنگ پرسن بن جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے جو سیٹلمنٹ کر کے لوگ آباد کیے اسے تخریب کاری واپس آئی۔ اب محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ کراس بارڈر تخریب کاری ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کی تخریب کاری افغان حکومت کے تعاون کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ تخریب کاری ملک کو تباہ کر رہی ہے، اس کی مذمت کیسے نہیں کروں گا۔ بلوچستان اور کچے میں تخریب کاری روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں تخریب کاری تب ختم ہوگی جب بلوچستان کے منتخب لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ بلوچ عوام ملک کے خلاف ہو رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ یہ سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ای وی ایم ووٹنگ مشین لانا چاہتا تھا، لیکن باجوہ الیکشن کمیشن اور پی پی نے نہیں لانے دی۔
فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلنے ہیں اور یہ حکومت گر جائے گی۔ 8 ستمبر کا جلسہ کسی صورت منسوخ نہیں کریں گے۔ عوام کو کہتا ہوں کہ باہر نکلیں، جلسے میں شرکت کریں۔ کارکنان 8 ستمبر کے جلسے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کریں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، معیشت ڈوب رہی ہے، حکومت قرض پر قرض لینے جا رہی ہے، آمدن نہیں ہے، قرض کیسے ادا ہوں گے؟ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں، اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ جو شخص پورے پاکستان سے زیادہ مغرب کو جانتا تھا، اس کو آج مغربی میڈیا ڈسگریس کا لقب دے رہا ہے۔ عمران خان کی کرپشن کی داستانیں 4 سال سے عالمی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مسلسل 2 مرتبہ عمران خان دور میں کرپشن انڈیکس اوپر جانے کی نشاندہی کی۔ نون لیگ کا کہنا تھا کہ میاں اور بیوی نے 45 ماہ تک وزیر اعظم اور خاتون اول کے عہدوں کو OLX پر چڑھائے رکھا۔ دامن میں توشہ خانہ کی گھڑیاں اور 90 ملین پاؤنڈز چھپائے آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے چلے ہیں۔ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے سنگین مقدمات زیر سماعت ہیں۔ کرپٹ پریکٹس اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے مقدمات میں سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا ویسے بھی باعث ندامت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی، آپ کو یہ بھی نہیں ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے حالات تو بنگلہ دیش جیسے بنا دیے ہیں، تاہم ہم انتشار کی کوئی ایسی صورت نہیں چاہیں گے کہ حکومت کو عوامی ایشوز پر بھاگنے کا موقع مل جائے۔ شہباز شریف کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی، آپ کو یہ بھی نہیں ملے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت سے معاہدے کو 21 دن ہو گئے ہیں، 45 دن گزریں گے تو حکومت سے ضرور زوردار طریقے سے پوچھیں گے۔ ہم 21 دن بھی گھر نہیں بیٹھے، ہمارے دباؤ سے ایک صوبے کی حد تک ہی صحیح 14 روپے یونٹ بجلی سستی ہوئی۔ تاجر تنظیموں کو اکٹھا کرنے میں جماعت اسلامی نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شریف فیملی اپنی آئی پیز کا منافع کم کریں، جب آپ اپنی آئی پیز کا پیسہ چھوڑنے کو تیار نہیں تو چائنا یا کوئی دوسرا ملک کیوں چھوڑے گا؟ آپ اپنی آئی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس ختم کریں گے تو دنیا آپ کو سنجیدہ لے گی۔ طالبان حکومت کی اسپورٹس اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مارشل آرٹس کو پرتشدد کھیل ہونے کی وجہ سے غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ طالبان کی اسپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ پابندی وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کھیل مارشل آرٹس کے اسلامی قانون یا شریعت کے مخالف ہونے کی تحقیق کے بعد لگائی گئی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ کھیل اسلامی تعلیمات سے متصادم اور شریعت کے بہت سے پہلوؤں کے مخالف پایا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت پرتشدد ہے اور اس سے موت کا خطرہ بھی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ حفاظتی خدشات کے پیش نظر مارشل آرٹ کو اولمپک کھیل کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ پیرس میں ہونے والے اولمپک گیمز میں حصہ لینے والے 11 میں سے 4 افغان کھلاڑی مارشل آرٹ کے کھلاڑی تھے۔ صدارتی امیدوار سابق صدر ٹرمپ کے الیکشن کیس میں ابھی ان کی مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں۔ نئی فرد جرم جاری ہونے پر سابق صدر کا رد عمل بھی آ گیا۔ ٹرمپ پر انتخابی مداخلت کا الزام لگانے والے وفاقی وکیل جیک سمتھ نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے جواب میں ایک نئی نظرثانی شدہ فرد جرم جاری کی ہے۔ وکیل جیک سمتھ کی اس نظرثانی شدہ فرد جرم میں بھی تقریباً وہی الزامات ہیں جو امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کی نشاندہی کرتے ہیں اور جس میں ٹرمپ کو صدارتی استثناء حاصل ہے۔ تاہم نئی فرد جرم میں زیادہ تر ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو سرکاری عہدیدار نہیں تھے بلکہ الیکشن نتائج کی تبدیلی اور کیپٹل ہل پر حملے میں نجی حیثیت سے صدر ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات کو ناکام بنانے کی کوشش کی اور ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن سے اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
یاد رہے دوستو کہ ٹرمپ کے خلاف 4 الزامات میں سے ایک ہیں وہ پہلے امریکی صدر ہیں جو ایک مقدمے میں مجرم بھی ثابت ہوئے۔ یہ مقدمہ کاروباری فراڈ سے متعلق تھا۔ تاہم سپریم کورٹ کے 1 جولائی کے ایک فیصلے کے باعث انہیں ایک صدارتی استثناء حاصل ہو گئی تھی اور وہ سزا سے بچ گئے تھے۔ امریکی میڈیا پر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئی فرد جرم پر عدالتی کارروائی نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر سابق صدر ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو وہ یہ مقدمہ ختم کرانے کے لیے اپنا زور لگائیں گے۔ نئی فرد جرم کے تحت ٹرمپ کے خلاف مقدمہ شروع کرنے کی درخواست پر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ ٹرمپ نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کیس پر وقت برباد کرنے کی بجائے اس فرد جرم کو مسترد کر دینا چاہیے۔ طالبان نے ملک میں نافذ کردہ آداب زندگی سے متعلق حالیہ قوانین پر تنقید کو تکبر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی قوانین کو مسترد کرنے سے پہلے اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ حالیہ نافذ کردہ قانون اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، جس کا احترام اور کچھ کہنے سے پہلے اسے سمجھنا چاہیے۔ اس طرح سمجھے بغیر ان قوانین کو مسترد کرنا ہمارے خیال میں تکبر کا اظہار ہے۔ ان قوانین پر تنقید کرنے والے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اس قانون پر تنقید کرنا اس کے عقیدے کی کمزوری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ قانون کے نفاذ کے لیے سخت سزاؤں کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ کسی کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ مختلف جماعتوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے خدشات امارات اسلامیہ افغانستان کو شرعی قوانین کے نفاذ سے نہیں روک سکتے۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان حکومت کی جانب سے آرٹیکل 35 کے اعلان کے بعد، جس میں خواتین کو عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے اور اپنی آواز کو دھیمی رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ نامحرم خواتین کا چہرہ نہ دیکھ سکیں اور نہ آواز سن سکیں۔ اسی طرح نامحرم کے بغیر خواتین کی نقل و حمل پر بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ مردوں کے لیے داڑھی، باجماعت نماز اور مذہبی اور قومی لباس پہننا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جانداروں کی تصاویر، جانوروں کی لڑائی، ہم جنس پرستی اور غیر مسلم تعطیلات میں موسیقی بجانے پر بھی پابندی ہوگی۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد سے عالمی انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اداروں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی پر سزائیں دی جائیں گی اور سب سے زیادہ خواتین اس کا شکار بنیں گی۔ کئی ممالک اور تنظیموں نے اس قانون کے نفاذ پر سخت سزاؤں کے تناظر میں طالبان حکومت اور حکام پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا، جس پر گزشتہ روز نائب ترجمان طالبان نے یہ وضاحت بھی دی تھی کہ قانون کے نفاذ میں نرمی سے کام نہیں لیا جائے گا۔ ویسٹرن یونیورسٹی کے محققین نے کنو نارنجی میں پائے جانے والے ایک خاص مالیکیول کا مطالعہ کیا ہے جسے نوبیلیٹن کہتے ہیں۔ محققین کے مطابق اس مالیکیول نے جانوروں پر کیے گئے تجربے میں موٹاپے کو کافی حد تک کم کرنے اور اس کے منفی ضمنی اثرات کو کامیابی سے ریورس کیا ہے۔ تاہم یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ سوال ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ جاپانی سائنسدانوں نے جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے ہیضے کی ویکسین والے چاول تیار کر لیے ہیں، جبکہ انسانوں پر ان کی ابتدائی آزمائشیں بھی کامیاب ہو چکی ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ ہیضہ، پولیو یا کسی بھی دوسری بیماری سے بچاؤ کے لیے دی جانے والی ویکسینز کو بہت سرد ماحول میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ قطروں کی شکل میں پلائی جانے والی ویکسینز ہوں یا انجیکشن کے طور پر لگائی جانے والی ویکسینز۔ میوکورائز سی ٹی پی کہلانے والی یہ نئی ویکسین چاولوں کو پیس کر تیار کی گئی ہے، جبکہ اسے عام درجہ حرارت پر لمبے عرصے محفوظ رکھا جاتا ہے اور کسی خصوصی انتظامات کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ ویکسین بنانے کے لیے جاپان میں عام اگائے جانے والے چاول کے پودوں میں جینیاتی طور پر کچھ ایسی تبدیلیاں کی گئیں کہ وہ خود ہی یہ ویکسین تیار کرنے لگے۔
جس کی مناسب مقدار ان چاولوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ ان چاولوں کو استعمال کرنے کے لیے کسی خصوصی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں صرف پیس کر سفوف بنایا جاتا ہے اور معمولی سے نمکین پانی میں حل کر کے پی لیا جاتا ہے۔ 30 رضاکاروں پر کی گئی ان ابتدائی طبی آزمائشوں میں بیشتر افراد میں ہیضے کے خلاف واضح مدافعت پیدا ہو گئی۔ دوستو بتاتا چلوں کہ ایک جرثومے وائبریو کولریا کی وجہ سے ہیضہ ہوتا ہے، جو عام طور پر آلودہ پانی میں پایا جاتا ہے۔ بہت کم وقت میں جسم سے بہت زیادہ پانی خارج ہو جانے کی وجہ سے آدمی انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ شدید متاثرہ فرد کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہیضہ ہر سال دنیا بھر میں 13 لاکھ سے 40 لاکھ افراد کو متاثر کرتا ہے، جبکہ اس سے مرنے والوں کی سالانہ تعداد 21,000 سے 1,43,000 کے درمیان ہے۔ دوستو ان طبی آزمائشوں کی تفصیلات دی لینسٹ مائکروب کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ انسولین کی دریافت کو 100 سال مکمل ہونے پر ایک اہم تحقیق سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شوگر میں جگر اور اس سے وابستہ نیورو ٹرانسمیٹر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ایریزونا سے وابستہ پروفیسر بنجامن کہتے ہیں کہ شوگر میں ہم بطور خاص صرف خون میں گلوکوز کی سطح کم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چربی اور چکنائیوں سے بھرا جگر انسولین کی حساسیت کو متاثر کرتا ہے۔ جب جگر پر چکنائی بھر جاتی ہے تو نیورو ٹرانسمیٹر کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جس سے امائنو بیوٹائرک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، جس سے دماغ کے مرکزی اعصابی نظام میں اعصابی سرگرمی یعنی سگنل بھیجنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ جب جگر اور دماغ کی برقی زبان یعنی نیورو ٹرانسمیٹر کا تعلق کمزور ہوتا ہے تو بدن کے اندر شکر کی مقدار کو تلف کرنے کے سگنل بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین بھی اس ضمن میں ورزش کرنے اور جگر کی چربی دور کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔